بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان حفظی اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک تو آپ سے ایک بہت ہی اہم خبر شیئر کریں گے اور اس کے بعد اس خبر کے اوپر صدیق جان صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے جو گزشتہ جو ملاقاتیں ہوئیں، خاص طور پہ سلمان صفدر کی جو ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے جب عمران خان کی باقی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی تھی، جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت عمران خان نے حکمت عملی بتائی تھی کہ اگر قید تنہائی لمبی ہو جاتی ہے اور حکومت کوپریٹ نہیں کرتی تو پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ اور وہ جو سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر بھی عمران خان نے اس کا اعادہ کیا، لیکن وہ چیز منظر عام پہ نہیں آ سکی کیونکہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس حکم پر عمل درآمد کرنا نہیں چاہتی۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرنا چاہتی، اس ساری چیز کو تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے اس وقت ایک سیاست، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس میں جمود ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ قابل عمل پی ٹی آئی کی قیادت سمجھتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو صدیق جان صاحب، آپ ساری بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں اور ظاہر ہے یہ آپ کے پاس بھی یہ معلومات ہیں، اور اس کو اب ایک تو ظاہر ہے کہ عمران خان نے پتہ تھا ان کو کہ جب مجھے قید تنہائی میں ڈالیں گے تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو وہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو بات کرتی ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کے پی بند کر دیں یا اور بھی بہت ساری وہ چیزیں کرتی ہیں، لیکن یہ چیز اس سے مختلف ہے اور اس کا پہلے بھی عمران خان یہ کام کر چکے ہیں ایک دفعہ۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر دوبارہ ہم یہ کریں گے تو یہ ایک تو ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں شاید پارلیمنٹ سے ایک وہ چھتری ملی ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمانی کمیٹیوں سے عمران خان نے کہا تھا کہ نکل جائیں، وہ کر کے بھی ہم نے غلطی کی ہے۔ تو عمران خان کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، قیادت خود کچھ کر نہیں رہی، تو پھر تو اس کا مطلب ہے مائنس عمران خان ہو گیا۔ اگر آپ مجھے جی مائک یہ دے دیں، مائک لے لیں پلیز۔ اور رضوان صاحب آپ خود شاید اتنے سادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے والے اتنے سادہ نہیں ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ خبر نہیں بھی دی اور دے بھی دی ہے، تو میرے خیال ہے کہ آپ پوری خبر دے دینی چاہیے، کیونکہ آپ نے خبر تو ویسے ہی دے دی ہے ٹھیک ہے، آپ خود اپنی گفتگو میں کہہ دیا۔ دیکھیں، پہلے میں مشال یوسف زئی صاحب والا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا تھا، اور پھر اس پہ آتا ہوں کہ جو خبر ظاہر ہے یہ آپ کی خبر ہے اور میں تو اس پہ انالیسز ہی اپنا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس رات سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے، تو جہاں پہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے اس کے بالکل سامنے ایک پیٹرول پمپ ہے، اور اس پیٹرول پمپ کے ایک روم کے اندر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں تھے محمود حسن چکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سہیل آفریدی صاحب، مینا خان آفریدی، شاہد خٹک صاحب، اخندزادہ حسین صاحب، کچھ اور بھی شخصیات تھیں، اور ان کے ساتھ مشال یوسف زئی صاحبہ بھی موجود تھیں۔ مشال یوسف زئی صاحبہ نے کہا، کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے یہ 27ویں ترمیم کی آمد تھی، شاید اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا تھا، یا آ چکی تھی یا آنے والی تھی، جو بھی معاملہ تھا۔ تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ اگر مجھے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اگر میرے ساتھ ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں، تو آپ نے کے پی کے جو ہے وہ بند کر دینا ہے۔ یہ کہنا تھا مشال یوسف زئی صاحب کا اس میٹنگ میں، جس میں چکزئی صاحب، علامہ صاحب اور سہیل آفریدی صاحب بھی تینوں موجود تھے۔ اچھا خیر، اس پہ کسی نے کمنٹ نہیں کیا ان تینوں میں سے، اور وہاں اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی، اور اسٹریٹجی میں یہی طے ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے اس کو دھرنے کو اس طرح سے ختم کریں، طے یہ ہوا کہ علامہ صاحب صبح جائیں گے سینٹ میں، اور سینٹ کا اجلاس سینیٹرز نہیں چلنے دیں گے۔ محمود حسن چکزئی صاحب قومی اسمبلی جائیں گے، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چلنے دیں گے، اور اسی لیے ان دو شخصیات کو کہا گیا کہ ہم آپ کو روانہ کرتے ہیں، آپ روانہ ہو۔ اور تیسرا یہ طے ہوا کہ سہیل آفریدی صاحب وہاں سے ہائی کورٹ جائیں گے، تو یہ طے ہو گیا۔ اچھا، میں نے اس کے بعد پوچھا سہیل آفریدی صاحب سے، میں نے کہا کہ جی مشال یوسف زئی صاحبہ نے آپ کی موجودگی میں یہ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی فیملی سے یا لاسٹ ملاقاتوں میں جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا ہے، تو ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کا ایسا کوئی حکم تھا۔ اچھا، اگر عمران خان صاحب کا ایسا کوئی حکم ہوتا تو پھر اس کے بعد ملاقاتیں کھل گئی تھیں، تو عمران خان کہہ دیتے کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس وقت تم نے یہ کرنا ہے، کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ بات درست نہیں تھی، یا بعد میں عمران خان صاحب نے اس کو عمران خان صاحب نے اس کو چینج کر دی، جو بھی تھا۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بعد میں یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا حکم دیا تھا تمہیں، تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ
ظاہر ہے پھر چیزیں چلیں. اب 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کی 2 دسمبر سے ملاقاتیں بند ہیں بہنوں کے ساتھ، یعنی ابھی 2 مئی کو 5 ماہ مکمل ہو جائیں گے. نہ عمران خان صاحب تک ذاتی معالجین کو ایکسیس ہے، نہ عمران خان صاحب تک وکیلوں کو ایکسیس ہے، نہ پارٹی رہنماؤں کو، نہ بہنوں کو، نہ ان کا جو بہنیں کہہ رہی ہیں ٹریٹمنٹ وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن 2 عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں سلمان صفدر صاحب کی ہوئیں. ایک جو ان کی سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی وہ سپریم کورٹ نے انہیں ایک ایسے کیس میں فرنٹ آف دا کورٹ بنا کے بھیجا جس میں وکیل جو ہیں وہ لطیف کھوسہ صاحب تھے. کھوسہ صاحب کو نہیں بھیجا گیا، سلمان صفدر صاحب کو بھیجا گیا. اچھا اس کے بعد ابھی دوسری بار پھر سلمان صفدر صاحب کو بھیج دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ وہ پوچھ لیں عمران خان صاحب سے یہ جو اپیل ہے القادر والی کہ آپ مین اپیل چلانا چاہتے ہیں یا آپ ضمانت کی درخواست پہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں. اچھا ایک سب سے اہم سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی عمران خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے، بہنوں سے ملنے نہیں دے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو اس حوالے سے کوئی پیغام نہ دے کر بھیجو. صحیح ہے. اچھا لیکن کوئی تفصیلات سامنے نہیں ہیں. اب آپ نے جو خبر دی، جو خبر آپ کے پاس ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا سلمان صفدر صاحب کے ذریعے کہ اگر میری ملاقاتیں بحال نہیں کرتے تو آپ پھر قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں، اسمبلیوں سے نکل پارلیمنٹ سے نکل جائیں. جب آپ کو جسے کہتے ہیں کہ جب حکومت کے ساتھ آپ اتنا تعاون کر رہے ہیں اور آپ نے لیجیٹیمیٹ کیا ہوا ہے اس اسمبلی کو تو پھر نکل جائیں اس اسمبلی سے. اور یہ بات انہوں نے صرف سلمان صفدر کو نہیں کی، پہلے بھی جب یہ پلان کے اندر شامل تھا کہ ان کیس ایسی سچویشن بن جاتی ہے ہاں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہاں. اب ایک تو اس کا ظاہر ہے تب پتہ چلے گا جب ملاقات کسی بھی وقت عمران خان صاحب سے بحال ہوئی تو پتہ چل اسی جائے. وجہ سے شاید ملاقاتیں بند ہیں کہ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ پیغام آ جانا ہے اور پھر تو بالکل. اچھا عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بالکل درست فیصلہ ہے، بالکل ان کا درست فیصلہ ہے. اگر پہلے دو کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ فواد چودھری نے اسمبلی توڑوا دی تھی، پنجاب اسمبلی. جب آپ فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان سے اسمبلی توڑوا دی تھی، فواد چودھری کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے جو آج عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس میں 2 چیزوں کا بڑا کردار ہے. ایک قومی اسمبلی سے استعفے دینا رجیم چینج کے بعد، اور ایک اسمبلیاں توڑنا. وہ کہتے ہیں ان 2 چیزوں نے عمران خان کو مزید عروج دیا کہ عمران خان نے بتایا کہ بھائی یہ اقتدار سے اقتدار میٹر نہیں کرتا، پھر اگر ایسے ہے تو پھر ایسے سے. تو اب اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ میرے خیال ہے سلمان صفدر صاحب سے اس ہماری ویڈیو کے بعد سوال یہ ہوگا، سلمان صفدر صاحب سے بھی سوال ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی سوال ہوگا، بیرسٹر گور صاحب سے بھی سوال ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا، کیونکہ یہ میں چلیں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ سلمان صفدر صاحب جس دن اڈیالہ سے ہو کے آئے اس دن ان کی، میری اسیسمنٹ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ میں کال کر رہا تھا علیمہ خانم صاحبہ کو. تو علیمہ صاحبہ کی جب مجھے کال آئی تو میں، کیونکہ میرے تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کل کا جلسہ نہ کریں 9 اپریل والا، اور یہ بھی عمران خان نے کہہ دیا کہ اگلے 10 دن میں کے پی کے اندر ایک بڑی ایکٹیویٹی کریں. لیکن میں تب تک ٹویٹ نہیں کر رہا تھا جب تک میں نے کہا کہ ایک بار میں علیمہ خانم صاحبہ سے نہ پوچھ لوں یا نورین نیازی صاحبہ سے نہ پوچھ لوں. نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ میرے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں لاہور ہوں. میں نے علیمہ صاحبہ کو کال کی، ان سے میری بات نہیں ہوئی، پھر ان کی مجھے بیک کال آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ عمران خان کو پارٹی نے ایسا کیا باہر سے کہہ کر بھیجا سلمان صفدر صاحب کو جس کے نتیجے میں عمران خان نے کہا کہ آپ یہ جو جلسہ ہے یہ منسوخ کر دیں. اچھا اب ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان شخصیات، مطلب بہنوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں پتا، کیونکہ میرا خیال ہے اگر علیمہ خانم صاحبہ کو پتا ہوتا تو وہ ضرور اس کو پبلک کر دیتی، میری اسیسمنٹ ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بالکل درست فیصلہ ہے. یہ عمران خان کا اس لیے درست فیصلہ ہے کہ ایم این اے کیوں ہیں، ایم این اے کیوں ہیں، مطلب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ کہیں کہ ہمیں ایک پروٹیکشن ہے بھائی، کہ ہمیں اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے. وہ پروٹیکشن تو ان کو ہے نہیں، وہ تو اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر سے اٹھا کے لے گئے. جو اویس جکھڑ اور شاہ عاد اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، وہ جو ان کے ساتھ ہوا تو آج تک پبلک ہی نہیں ہوا کہ بھائی انہوں نے بند کی گئی اور جو ان کی تصحیح کی گئی، ٹھیک ہے، وہ تو آج تک اس طرح سے پبلک بھی نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اور اس کے بعد اسپیکر نے کیا کردار ادا کیا، جس اسپیکر کو اچھا صاحب کہتے ہیں حوالدار اسپیکر. اچھا اب اس ساری صورتحال میں یہ کیوں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا درست فیصلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں ان کو کوئی ایم این اے شپ کی پروٹیکشن نہیں ہے، پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ ایم این ایز جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ اس وجہ سے کمپرومائز ہو گئے کہ ہماری ایم این اے شپ نہ چلی جائے، وہ اس وجہ سے کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے دو چیزیں جس دن عمران خان صاحب نے، ایک تو آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ بات اب اس پہ کیا ریئیکشن آتا ہے اور یہ کیا ہے۔ دو چیزیں اگر عمران خان کر دیں، ایک عمران خان جو ہے وہ قومی اسمبلی سے کہہ دیں کہ استعفے دے دیں، اور میرا خیال پنجاب اسمبلی سے بھی ان کو اگلے سٹیپ میں کہنا چاہیے کہ استعفے دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک پروٹیکشن ہے، وہ پروٹیکشن ان کی کمپرومائز ہونے کی سبب بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایم این اے کم از کم 70-80 ایم این اے ہر منگل کو وہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی یہ حکمت عملی درست نہیں ہے کہ اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھنا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھیں، آلٹرنیٹ بتا دینا آپ انہیں کہہ دیں کہ جی وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ایک اب وہ مؤثر نہیں رہا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم منگل کو ہی سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں گے، آئینی عدالت کے باہر بیٹھ جائیں گے، ہائی کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں گے، کوئی تو آپ آلٹرنیٹ دیں نا، اب تو آلٹرنیٹ دے نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب دوسرا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو یہ میسیج بھیجنا چاہیے کہ جتنے لوگوں کو ٹکٹ ملے ہیں 8 فروری 2024 کو، ان سب کو میں اب یعنی یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان کا آگے کوئی ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، دوبارہ سے دیکھا جائے گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، پرفارمنس دیکھے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں نا جس وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، ایک ایم این اے ایم پی اے بجائے اس کے کہ ان کو پروٹیکشن ہوتی، وہ الٹا اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی اس خبر کے بعد، ہماری اس ویڈیو کے بعد، یہ بات جب پبلک ہوگی، ابھی جب آپ ویڈیو ہو جائے گی، اس پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کیا موقف آتا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کا کیا موقف آتا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ خبر درست تھی یا ایسے نہیں تھا، اور اگر یہ درست تھی تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ سلمان صفدر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں بتائی، اگر بتائی ہے تو جن کو بتائی انہوں نے کیوں عمل درآمد نہیں کیا، کیونکہ ایک پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ یہ ضرور ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اگر آپ اس موقع کے اوپر استعفے دے دیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور ناراض ہو جائے گی، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی میں بھی جب استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو جو نظام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ آپ جس کو جو کہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کرنا ورنہ اسمبلی نہیں توڑنی، پنجاب اسمبلی میں بھی اور یہاں بھی ابھی بھی تاثر یہ ہے، امکان یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کا فیصلہ اس وجہ سے شاید نہیں کر رہے کیونکہ دوسری سائڈ سے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ کر دیا تو پھر تو آپ کے لیے زیادہ پرابلم ہوں گے، ڈرا کے یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس میں سوال یہ ہے نا کہ اگر تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر رہی تو انہوں نے عمران خان تو پریکٹیکلی کر دیا نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ استعفے نہیں دے رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے، اور وہ حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو کچھ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے آپ کی کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا حکم دے دیا ہے جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ اگر اور جو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ کیوں عمران خان سے بہنوں کو نہیں ملوایا جا رہا، اور اس موقع پہ اس لیے بھی نہیں ملوایا جا رہا کہ جتنا اس وقت پاکستان کے اندر یہ مذاکرات اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ایسے میں اگر پی ٹی آئی اسمبلی سے استعفے دے دیتی ہے تو ایک پولیٹیکل کرائسس تو ایک اور کھڑا ہو جائے گا نا، مطلب آئینی کوئی کرائسس پریکٹیکلی ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کی عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ یا آئینی عدالت، تو وہ کوئی اس طرح کا کرائسس نہیں ہوگا، لیکن یہ سیاسی طور پہ جو سیاسی اس وقت عدم استحکام ہے ملک کے اندر اس کو اور بڑھا دے گا، اور ظاہر آپ کو پتہ ہے معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے، تو یہ اس نظام کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا آپ ریئیکشن آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں آخر میں ایک اور اسی کے ساتھ لنک چیز ہے، ظاہر اس پہ کچھ آپ نے بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، آپ اس کے اوپر تفصیل سے بات کر لیجئے گا۔ میں صرف اس کے اوپر یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک بار پھر انہوں نے ایک کوشش شروع کی ہے، وہ کے پی اسمبلی قرارداد میں نے ویڈیو کے اندر پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا پش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ یار مطلب کچھ تو کرو آپ بھی، مطلب باقی اسمبلیوں سے بھی قرارداد منظور کرواؤ۔ کیا ان کو ابھی بھی امید ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جیسے انہوں نے سیٹنگ کر کے کوئی راستہ بنا لیا؟ نہیں، وہ ٹرمپ والا معاملہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹ یہ ہے، اس پہ الگ ہم بات کر لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی چیز کے اندر جو پاکستان کی اصل سٹیک ہولڈر پارٹی ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اس پہ بڑی لمبی بات ہوگی، تو اس پہ پھر مزید بات۔ چلے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان صاحب، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے پیش نظر اس وقت پاکستان کی عدالتوں سے 2 بڑے نوٹیفیکیشن رات گئے جو ہے وہ آ چکے ہیں، ان کا اثر عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی سے متعلق جو کیسز ہیں ان کے اوپر کیا پڑے گا؟ صدیق جان صاحب،
پہلے تو دو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اپڈیٹس بتا دیں، اس کے بعد آگے جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا اثر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے اوپر کیا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک تو دو نوٹیفیکیشن آئے. پہلے نوٹیفیکیشن یہ آیا کیونکہ آپ نے کل دیکھا کہ ایک بہت بڑا اسٹنٹ کھیلا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جب جسٹس ضیاء خان صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کروائی جس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل بھی یعنی میں منڈے کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ روز ہاں منڈے کو ہائی کورٹ بھی بند تھی، اسلام آبادی کورٹ، اور آئینی عدالت بھی بند تھی. آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اپوزٹ ہے، اور یہ بھی ڈیڈ زون میں، اسلام آبادی کورٹ بھی چند قدم کے فاصلے پر ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ایک پریس جاری کر دی کہ سپریم کورٹ نے تاریخ رقم کر دی ہے، تاریخ رقم کر دی ہے، اور کیا بات ہے، کیا کہنے، اور جناب کیسوں کی سماعت کی، انصاف دی اور کمال کر دیا. تو پھر تنقید ہوئی کہ اگر سپریم کورٹ کیسے سن سکتی ہے تو یہ آئینی عدالت کیوں نہیں سن سکتی، اسلام آبادی کورٹ کیوں نہیں سن سکتی. اور ہمارے کچھ دوستوں نے لکھا، مجھے اب یاد نہیں ہے کس نے ٹویٹر پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ چند لوگ پہنچے ہیں، وہ بھی بڑی سفارشیں کروا کے لوگ ذلیل ہوئے، سپریم کورٹ میں نہیں پہنچ سکے. خیر کوئی 4-5 گھنٹے پہلے نوٹیفیکیشن آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی اسلام آبادی کورٹ بھی آج کھلی ہوگی، یعنی منگل کے دن، اور آئینی عدالت بھی کھلی ہوگی. 2-2.5 گھنٹے گزرتے پھر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ نہیں، آئینی عدالت بھی بند ہوگی، اسلام آبادی کورٹ بھی بند ہوگی. اچھا، اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ شاید ایران نہیں آ رہا اور شاید امریکہ کا ڈیلیگیشن بھی لیٹ ہو جائے، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، امریکہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی اب تک یہی آ رہا ہے جو پاکستانی ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ ایران آئے گا. تو اس کے لیے پھر ظاہر ریڈ زون میں سختی ہوگی، تو اس لیے بند کر دیے گئے. دیکھیں، ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر. عمران خان کے لیے تو عدالتیں کھلی ہوں تو بھی بند ہیں. جنوری سے عمران خان کا القادر کیس اسلام آبادی کورٹ میں آیا ہے، اور آج تک عمران خان کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو چلتا نہیں ہے. اور آپ بتا رہے تھے 9 اپریل کو شاید یہ کیس لگا ہوا تھا. 9 اپریل کو لگا ہوا تھا، لیکن 9 اپریل کو یہی ٹاکس والا تھا جب جے ڈی میس آ رہے تھے. 9 اپریل کو چھٹی ہو گئی اسلام آبادی کورٹ کی. پھر جب اسلام آبادی کورٹ کھلی تو فوراً کیس نہیں لگایا گیا. پھر اس کے ویکینڈ کے اوپر اگلے ہفتے بدھ کی یعنی تاریخ دی گئی، 23 تاریخ بنتی ہے، 22 اپریل کی. اب لگتا ہے کہ 22 اپریل کے روز، ہاں کل، یعنی لگتا ہے کہ کل بھی یہ سماعت نہیں ہوگی. عمران خان کے لیے تو عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں. انسانی حقوق کی پامالیوں پہ تو عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں. آزادی اظہار رائے کے اوپر تو عدالتیں کھلی بھی ہوں تو بند ہیں. جن چیزوں پر عدالتوں کو کھلا ہونا چاہیے ان کے اوپر عدالتیں کھلی نہیں ہیں، عدالتیں اس کے اوپر بند ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، کل ہم دیکھیں کہ لاہور کورٹ تو کھلی تھی نا، کیونکہ لاہور میں تو کوئی ڈیلیگیشن نہیں تھا، وہاں تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں تھا. لاہور میں کل کیس لگا ہوا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اعجاز چودھری صاحب کا، پتہ نہیں کن کی ضمانتوں کا، لیکن وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہوگی، سماعت نہیں چلی آگے. حالانکہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں جسٹس سالی نیلم نے یہ یقین دہانی کروا دیا ہے کہ اب ہم کیسز لگائیں گے اور چلائیں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن نہیں چلا. اچھا، کل خبر آئی کہ فلک جاوید کی ضمانت ہو گئی، لیکن ابھی ان کا ایک اور کیس ہے جس میں ان کی میخلا ضمانت ہونی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو، سپریم کورٹ کی آپ بات کر لیں، جسٹس ضیاء خان صاحب جو ہیں، کل انہوں نے پریس کے بڑا کمال کر دیا. اور بھائی، جن چیزوں پہ سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے ان کے اوپر تو نہیں لیتی، جن پہ آئینی عدالت کو کچھ کرنا چاہیے اس کے اوپر تو کچھ نہیں کرتے، اسلام آبادی کورٹ کو جو کرنا چاہیے وہ تو نہیں کرتے. تو باقی چیزیں تو میٹر نہیں کرتی. بشرا بی بی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا. دیکھیں، بشرا بی بی صاحبہ کا جو معاملہ ہے، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ جناب وہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں وہ آ جائیں گی. مطلب بے شرمی، میں اب سخت لفظ ہے لیکن بغیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بھئی، ایک غیر سیاسی باپردہ خاتون جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے. پہلے تو ان کے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے، ان کو ناقید کیا گیا، ان کے اوپر اتنا ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ان کو آئسولیٹ رکھا گیا، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، جس کی نہ تو ہمارے ملک کا قانون، نہ ہمارا آئین، نہ ہماری روایات، نہ اصول، نہ قاعدے، نہ ضابطے، نہ ہماری اسلامی روایات، نہ عالمی قوانین، کوئی چیز اس چیز کی اجازت نہیں دیتی جو بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا گیا. ان کو مینٹلی ٹارچر کر کے جب وہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی اور ڈاکٹرز کی ٹیم آئی، انہوں نے کہا فوراً ان کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، آپریٹ کرنا پڑے گا. آپریٹ کرتے ہوئے بھی ان کی فیملی کو نہیں بلایا گیا. اس کے بعد بھی 1 گھنٹے کی ان کی فیملی سے ملاقات کروائی گئی. اس سب کے باوجود بجائے اس کے کہ سب یہ بات کرتے، جتنی پورے پاکستان کے میڈیا نے مذمت کی ہے، ارشاد بھٹی صاحب نے جو میڈیا سے سوالات کیے ہیں، جتنی ہمارے میڈیا نے اس کی مذمت کی ہے، اس سے آدھی کاش مذمت ہمارا میڈیا جو ہے یہ آدھی آواز اس چیز پہ اٹھا لیتا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا.
ایک غیر سیاسی خاتون کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح سے انسانی. اور اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھ کے ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، ان کی سرجری ہوئی، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور بہت تشویشناک چیزیں آتی ہیں ان کے حوالے سے. تو ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ یہ بات کی جاتی کہ یار ان کو ناحق قید رکھا گیا، اب ان کو چھوڑا جائے، اب جب یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ ان کو اتنا بیمار کر دیا گیا ہے شاید ان کو چھوڑنا پڑے، شاید، تو ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جناب ان کی وہ ڈیل ہو رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ابھی القادر میں ان کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے، اگر یہ کیس لگ جاتا ہے کل، ضمانت میں کہتا ہوں کل بھی ہو جائے تو بھی انہوں نے باہر نہیں آنا، کیونکہ ابھی تو توشہ خانہ 2 پینڈنگ ہے، اس میں بھی وہ کنوکٹڈ ہیں. تو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے میں آپ کو ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. دیکھیں یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک خوف تو پھیلا ہے یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے بعد، جب خبریں آئیں کہ یو اے ای نے ایران کے جتنے ایرانی تھے ان کے ایسٹس جو ہیں فریز کر دیے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ گولڈن ویزاز جو ہیں وہ منسوخ کر دیے، اس طرح کی خبریں آئیں. اور پھر اہل تشیع بہت زیادہ ان کو نکالا گیا. اہل تشیعوں کو نکالا گیا. مجھے ایک کال آئی، ایک ورکر تھے وہاں پہ پاکستانی، انہوں نے بتایا کہ میں سنی ہوں لیکن میں حب اہل بیت میں مجالس میں جاتا تھا، تو جب ہم مجالس میں جاتے تھے وہاں تو وہ اسکین کر کے ہم اپنا کارڈ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اس کا ریکارڈ ان کے پاس تھا، جو مجلس میں جاتا تھا ان ساروں کے انہوں نے ویزے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے. اس نے کہا جب میں ایئرپورٹ پہ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا تو ویزے منسوخ ہے. تو یہ مطلب کیا گیا. اس کے بعد میں ایک خوف پھیلا، ایک پاکستان کے اندر ایک ڈسکشن شروع ہوئی کہ ہمیں نا پاکستان کے اندر ایک ایسی ایمنسٹی جیسے دی جاتی ہے، کوئی ایسا ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ آپ آئیں، اپنی وہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے آئیں، آپ واپس یہاں پہ آ جائیں، یا انویسٹمنٹ کم از کم لے آئیں، پیسے کے کل کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیز. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ وہ پیسے لائیں گے تو ان کے پیسوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو پیسوں کا نہیں ہے بھائی، مسئلہ تو یہاں پہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں تو کسی بندے کو اٹھا لینا کوئی نارمل سی بات ہے، اٹھا کے کئی مہینے تک اس کو جبری طور پہ گمشدہ رکھنا یہ روٹین بن گئی ہے. یہاں پہ کوئی جان و مال کے اوپر پھر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، جان کے اوپر کون اپنی جان کو ایسے خطرات میں ڈالتا ہے. جب تک پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں رکیں گی، جب تک پاکستان کے اندر ایک عدالتوں کا نظر نہیں آئے گا کہ عدالتیں کو کام کر رہی ہیں، تو کیسے کوئی پاکستان آ کے رہنا چاہے گا. یہاں پہ تو آپ سروے کریں، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. کیوں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ کہ بھائی یہاں پہ ایک تو بزنس نہیں ہے، یہاں پہ روزگار نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فیکٹریاں ملیں بند ہو رہی ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں. مطلب آپ کوئی ایک ری ٹویٹ کر دیں گے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا، کوئی فیس بک پہ آپ کمنٹ لکھ دیں گے. پنجاب کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے، پنجاب کے اندر آپ مریم نواز کے اوپر کوئی شہری سمپل کوئی تنقید کر دے تو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل پاکستان کا مسئلہ کہ یہاں پہ عدالتیں کام نہیں کر رہی، یہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے آئیں گے تو پتہ نہیں وہ ہماری انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، یا یہ مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، جن لوگوں کے عدالتوں میں پراپرٹیز کے کیسز ہیں 10 15 سال سے، ایسے سینکڑوں اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہیں، ایسے سینکڑوں کیسز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے جو فالو اپ کرتے 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 تھک جاتے ہیں، اور 2 3 4 5 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے 50 60 70 لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم اب کیسز کو پرسو ہی نہیں کرتے. یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہے. تو اور پھر جب عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو انصاف نہیں مل رہا تو یہ ایک پورے پاکستان کے اندر ایک میسج آتا ہے کہ اگر عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا، اگر بشرا بی بی کو انصاف نہیں مل رہا، تو تم کیا چیز ہو اس سے اور زیادہ. اور لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد کا اٹھ جانا یہ پاکستان کے لیے کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر وہ ملک کسی صورت آگے نہیں جا سکتے جہاں پہ انصاف نہ ہو. مولا علی کا کیا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور یہاں پہ کیا مطلب کیا صورتحال ہے.